الرحمن الرحیم. ہم نے تیمم کا بیان شروع کیا تھا اور تیمم کے حوالے سے ایک درس میں نے دیا تھا اور اس کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں دے سکا. تو آج تیمم کے حوالے سے یہ دوسرا درس ہے. پہلے والے درس میں تیمم کا معنی کیا ہے، تیمم کب جائز ہے اور تیمم کا یہ حکم کب نازل ہوا، اس متعلق تھا. اور آج کے درس میں انشاءاللہ تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے نمبر 1، مسلمان ہونا. کافر پر تیمم واجب نہیں، یعنی تیمم کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلمان پر تیمم واجب نہیں ہے. نمبر 2، بالغ ہونا. نابالغ بچے پر تیمم واجب نہیں ہے، یعنی تیمم کرنے والا بچہ کیا ہو، آدمی کیا ہو، بالغ ہو. نابالغ بچے پر تیمم واجب نہیں ہے. نمبر 3، عاقل ہونا، یعنی پاگل پر، دیوانے پر، مست پر اور بے ہوش پر تیمم واجب نہیں ہے. نمبر 3، حد سے اصغر یا حد سے اکبر کا پایا جانا. جو شخص دونوں حدثوں سے پاک ہو اس پر تیمم واجب نہیں ہے. حد سے اصغر کسے کہتے ہیں، یہ ذرا سمجھ لیں. حد سے اصغر اسے کہتے ہیں جو بے وضو، جس شخص کا وضو نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں، حد سے اصغر. اور حد سے اکبر اسے کہتے ہیں جنابت، حیض اور نفاس کو حد سے اکبر کہتے ہیں. جس آدمی کا وضو ہے اس پر تیمم واجب نہیں ہے. اسی طرح جو آدمی پاک ہے، یعنی اس میں جنابت بھی نہیں ہے، حیض بھی اس عورت کو نہیں آیا اور وہ نفاس والا بھی معاملہ نہیں ہے، تو اس پر تیمم واجب نہیں ہے. نمبر 5، جن چیزوں سے تیمم جائز ہے ان کے استعمال پر قادر ہونا. جو شخص ان پر قدرت نہ رکھتا ہو اس پر تیمم واجب نہیں. یعنی ایک آدمی اٹھ کے باہر نہیں جا سکتا، یعنی پاک مٹی وہ ڈھونڈ نہیں سکتا، اتنا وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے، اتنا وہ بیمار ہے کہ وہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا، نیچے بھی بیڈ سے یا چارپائی سے نہیں نیچے اتر سکتا، تو پھر اس پر تیمم واجب نہیں ہے. ہاں، اگر پاس کوئی آدمی ہے، کوئی اس کے خدمت کرنے والا موجود ہے تو وہ اس کو پاک صاف مٹی لا کے دے سکتا ہے، تو پھر تو واجب ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی قدرت نہیں رکھتا، تو پھر اس پر تیمم واجب نہیں ہے. نمبر 6، نماز کا وقت کا تنگ ہو جانا. شروع وقت میں تیمم واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ اول وقت میں تیمم واجب نہیں ہے، یعنی اگر اس کو پانی نہیں مل رہا اول وقت میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی ڈھونڈے، پانی کی تلاش کرے. ہاں، جب سمجھ جائے کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، تو تب تیمم کر لے. یعنی آخر وقت میں کیا کرے، تیمم کر لے. ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کے اب اس نے آغاز کیا ہے لیکن پانی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو اس وقت اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے کہ آج کل جو ظہر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، 12:10 کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز نہ پڑھے، اول وقت میں نماز نہ پڑھے، چلے سفر کرے. تو آج کل کا جو نماز کا ٹائم ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ 3:35 تک کا ٹائم ہے. تو وہ آخر وقت میں دیکھے کہ اب 10-15 منٹ رہ گئے نماز کے قضا ہونے میں، تو اب مجھے پانی نہیں مل رہا، تو لہٰذا میں کیا کر لوں، تیمم کر لوں. تو اگر اس نے اول وقت میں ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو وہ آگے جب اس نے سفر کیا تو آگے جا کے اس کا بھی نماز کا ٹائم باقی تھا، ظہر کا ابھی قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو پانی میسر آ گیا، تو اس کو وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کی قضا اس پر لازم تھی. نمبر 7، نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں تیمم کر کے بنا نماز پڑھ سکے، اس کو گنجائش ہو. تو اگر کسی کو اتنا وقت نہ ملے تو اس پر تیمم واجب نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی آیا اور دیکھا کہ نماز کا ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، تو اب وہ اس پر تیمم واجب نہیں ہے. اب اس کے پاس تیمم کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، کہاں ڈھونڈے گا مٹی، کہاں ڈھونڈے گا پاک صاف مٹی، تو اس لیے اس پر تیمم کیا ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ ٹائم کی
ٹائم کم ہے. میرے محترم دوستو، تیمم کے حوالے سے یہ 7 شرائط ہیں. ان 7 شرائطوں کو یاد کریں. اور میں نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو تیمم سن 5 ہجری میں شروع ہوا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ نعمت، تیمم والی جو نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے. اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں کی، کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں کی. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ نعمت عطا کی ہے. اور آپ ذرا غور کریں کہ اب ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ اگر ہمیں پانی میسر نہیں ہے تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اگر ہم پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. وہ جو پہلے امتیں کیا کرتی ہوں گی، اب ذرا سوچیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ تیمم کے حوالے سے تیمم کے بارے میں جاننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ وضو اور غسل کے بارے میں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آگے والے درسوں میں تیمم کے فرائض اور تیمم کی سنتیں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.